جائز نہیں جے مخلوق نو سجدہ کرنا جائز ہوندا میں عورت نو آرڈر کردہ خامد نو سجدہ کرے، لیکن سن لو سجدہ صرف اللہ واسطے ہے۔ ہن صاحبزادہ صاحب تشریف فرمانے سن لو، اللہ دی قسم ہے اسی سجدہ بھی کر دیاں تے صرف ایک اللہ وحدہ اسی کسے قبر نو کسے پیر فقیر نو سجدہ اسی آنے اوئے کسی اور نو سجدہ کرنا تے سور کھانا ایک برابر ہے۔ سور بھی اللہ رسول نے حرام کیتا ہے تے مخلوق نو سجدہ کرنا بھی اللہ رسول نے حرام کیتا ہے۔ اس واسطے سجدہ کرنا کسی اور نو تے سور کھانا ایک برابر ہے۔ اسی سجدہ ایک بابی کہنے گا نہیں سجدہ تے تسی کر دے ہو، میں کیا نہیں کر دے اسی سجدہ؟ توڑا کی خیال ہے ساڑھے سنیاں دے نزدیک ساری مخلوق چوں اچھی شان والی قبر کنہ دی ہے؟ محبوب علیہ السلام دی۔ میں ہن تک 14 واری حاضری دے کے آ چکے ہیں۔ یار اساں کدی سرکار دی قبر انور نو سجدہ نہیں کیتا، اور پیر فقیر نو کتوں سجدہ کریں گے؟ اور لعنت او دے تے جڑا سجدہ کرے تے لعنت او دے تے جڑا ساڈے تے جھوٹا الزام لائے۔ اسی کسی اور نو سجدہ اسی ادب کر دے، ادب کر دے۔ قرآن شریف میرے ہاتھ چے 17واں سپارہ سورہ حج۔ اللہ تعالیٰ نے شرک تو روکن واسطے فرمایا، فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، اوے پلیتی تو بچو، اب بتاں لی پلیتی تو۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹی گل تو بھی بچو، اب بتاں تو بچو، پلیتی ہے اس تو بچو، جھوٹی گل تو بچو۔ یا اللہ بچیے انہاں تو تے بنیے کی؟ فرمایا حنفاء شرک نہیں کرنا، حنفی بنے ہو۔ اے اللہ دا قرآن ہے، اپنے کو نہیں کہہ رہے کی بنو؟ اچھی کہہ دیو حنفاء کی بنو تے کادے واسطے؟ نا کادے واسطے حنفی بنو؟ فرمایا حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، اللہ دی رضا واسطے حنفی بن جاؤ دے نال کسے نو شریک نہ کرے آجے۔ حنفی دا معنی کی ہے؟ لوکی آکھن گے لو جی انہیں تے امام ابو حنیفہ دے آکھیا، رب نے آکھیا ابو حنیفہ دے تسی غلام بن جاؤ۔ پھر آکھن گے ہاں حنفی دا معنی دستا جی، آندھے نے جی انہاں دا اصل نام سی نعمان تے کڑی دا نام سی حنیفہ۔ یہ پھر ایک کڑی نے کہانی انہوں نے حنیفہ ایک مسئلہ اڑ گیا، امام صاحب نو مسئلہ نہ آیا، کڑی کول گئے، انہوں نے کہا پھر میرا نام تیرے نام نہ لاوے گا تو میں جواب دیاں گی۔ کڑ کے او ماری کہانی جناب۔ تو اس تو بعد ابو حنیفہ دی ابا یہ جڑے نہ سنی ابو حنیفہ دی وجہ نال حنفی نے،
اوے ابو حنیفہ آپ دی کسے بچی دا نام حنیفہ نہیں سی، انہاں دی اصل کنیت ابو الملت الحنیفہ، اور دین حنیف والے۔ ہن حنیف دا معنی کی ہے؟ حنفی اور حنیفوں نو کیا جاندا جڑا ہر باطل تو الگ ہووے، حق تے سچ دا دامن پھڑ لے، ہر باطل تو ہر جھوٹ تو وقت جڑا سچ دا دامن پھڑ لے بن گیا حنفی۔ فرمایا فاتبع ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم علیہ السلام دے دین دی اتباع کرو جڑے حنیف سن، حنفی سن۔ کی مطلب؟ باطل نال تعلق کوئی نہیں، تعلق تے اللہ وحدہ لا شریک دے نال تعلق ہے۔ رب فرماندا حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، ہر باطل نو چھڑ دیو، ہر باطل کادے واسطے؟ اللہ دی رضا واسطے، او دے نال کسی نو شریک نہیں جے کرنا۔ لو سنی ہوئے جن نے ہر باطل نو چھڑے، سنی ہوئے جن نے باطل نال ٹڈوں یاری نہ۔ سنی نبی پاک علیہ السلام دا ادب اس واسطے کردا ہے کہ نبی پاک نو اللہ نے ساری کائنات دا سردار بنایا، انہاں نو رحمت کائنات بنایا، انہاں دی محبت نو ایمان قرار دیتا، اللہ دی رضا واسطے نبی پاک علیہ السلام نال پیار کرنے آ، نبی پاک دی غلامی دی وجہ نال باقی نبیاں دا ادب کرنے آ، اسی صحابہ دا بھی ادب کرنے آ، آل دا بھی ادب کرنے آ، اسی تے ولیاں دا بھی ادب کرنے آ۔ او پاوے نبی دا سکا چاچا کیوں نہ ہوئے، رنگوں دا سرخن جویں شولے پہ وجدے نے اگ دے رنگے دا لال سرخ کیوں نہ ہوئے نبی دا ویری ساڈا او دے نال تعلق کوئی نہیں، ہوئے رنگ دا کالا بل موٹے موٹے نقوی پینا کیوں نہ ہوئے، حبشے دا رہن والا بلال ہوئے مدنی کریم دا غلام تے سنیاں دے سر دا تاج بن جاندا ہے۔ اللہ دی قسم ہے ساڑھے نال دا تے موحد ہے ہی کوئی نہیں، رب دیس تو یہ جڑا دوجہ ٹبر ہے نا، دوجہ یہ رب دے بھی منکر بن جاندے جے۔ سچا موحد تے نہ رب دا منکر بندا ہے تے نہ او دا منکر بندا ہے جنوں رب منوائے۔ خیر گل دوجے پاسے نہ چلی جائے، وہ پھر اصل گل رہ جائے گی نا۔ اللہ فرماندہ کی بننا ہے؟ کچھ ہی بولو۔ لیکن حنفی دا معنی کی ہے؟ ہر باطل تو الگ، ہر باطل تو الگ حنفی بنو، شرک نہیں کرنا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، تو جڑا اللہ نال شرک کرے گا تسی انجی سمجھو جویں اتوں نہ کوئی بوٹ نہیں ڈگدا، چڑی بوٹ وغیرہ ڈگے نا چھوٹا جا، پھر ہوندا کی ہے؟ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ۔ اتوں بوٹ پہ ڈگدا، جانور پہ ڈگدا، وڈا جانور آ جائے گا، اِل آ جائے گی، کان آ جائے گا، باز آ جائے گا، پھڑ کے کھا جائے گا، یا ہوا انہوں دور جا کے سٹ دے گی۔ جڑا بھی شرک کرے گا او دا بھی ایو حال ہوئے گا۔ اللہ نے شرک دی برائی بیان فرمائی، رب نو پتا سی اے شرک دا نام لے لے کے ایک بندہ رب دے پیاریاں دے ادب دا منکر بن جائے گا،
اللہ تعالیٰ نے اگے فرمایا ذالک، ترجمہ میرا نہیں، ترجمہ بھابیاں دا جڑا مدینہ شریفوں چھپ کے آیا ہے۔ رب فرماندا ہوئے شرک والا مسئلہ سن لیا جے تے اگلا بھی سنو، اے گل جے سن لئیے تے اگلی بھی سنو۔ یا اللہ کیڑی؟ فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، نشانیاں دا ادب کردا او اصل دے اندر متقی ہوئے، ٹڈوں پرہیزگار ہوئے۔ اے اللہ دا قرآن پہ پڑھدا 17واں سپارہ پہ پڑھنا، سورہ حج پہ پڑھنا، رب فرماندا ذالک، او شرک دا مسئلہ جے سن لیا تی اگلی گل بھی یاد کر لینا۔ ایویں مولویاں دی آنکھیں لگ کے رب دے پیاریاں دی ادب نو شرک نہ کہن لگ پینا، بلکہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ اسی نہیں شرک کر دے، نہ ہی سجدہ کر دے ہیں۔ ایک آخنا نہیں سجدہ تے تسی کر دے ہو، میں کہا اسی سجدہ کر دیں؟ نہ سجدہ نہیں کر دے تسی، میں کہا نہ اسی نہیں سجدہ کر دے، اسی لعنت پانے ہوتے جڑا کسی اور نو سجدہ کرے۔ ایندے نہیں تسی چم دے نہیں، چم دے نہیں، یہ چمنا سجدہ ہی ہے اور کی ہے؟ یہ چمنا سجدہ ہے؟ اللہ دی قسم چمنا سجدہ؟ میں سن 82 دے اندر پہلی باری مدینہ شریف حاضر ہویا۔ مدینہ منورہ دے لوکا مینوں اتھے گل سنائی کہ حاضر ہوئے اتھے حضرت شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ۔ ہر بزرگاں دا اپنا رنگ، ہر رنگ اسی تے ڈردے ہی رہی دا ہے نا کہ یار اے اسی گناہگار ہاں، کتھے بل کتھے سرکار دے روزے دیاں جالیاں، ڈردے ہی رہی دا ہے۔ او سن چشتی بزرگ، تے چشتی مسلک چ مستی بہت ہے، وارفتگی بہت ہے۔ خواجہ صاحب کدی اس جالی نے چمن، کدی اس جالی نے چمن، شرطے آ گیا انہاں پھڑ کے نہیں اشتفل انتی وہ حضا شرک، اس شرک کی شرک کری جانے کہ خواجہ صاحب نیرے پیر نہیں سن، بہت بڑے علامہ سن، بہت بڑے۔ تے گل میں کتھے کردہ ہی جاں، پاویں تسی ہو گسے پاویں ہو راضی، پر گل میری سن دے جاؤ۔ گسے ہو گا تو ایک ہی ہوئے گا نا، مڑ کے نہ بلاؤ گے اور کی ہو جائے گا۔ اگے میری اتنے سال عمر ہوگی، پہلی یاری آیا تو پھر بھی نہ آیا تو کوئی فرق نہیں پہ چلیا، میری گل سن لو، لیکن گل کھری سن لو۔ آ جڑا سنیاں داندے ہونا بیڑا فرق ہو رہا ہے، یہ دے 90% تو زیادہ حصہ جعلی بنوٹی پیران دا ہے۔ نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکاة، کتے رکھے نے، سوراں دا شکار کھیڑ دینے آنے، اسی پیر ہیں۔ اور لکھ لانتے ہو جا پیرتے ہوئے،
اور جڑا نبی پاک دی سنت دا وفادار نہیں سید اسد بھی او دا وفادار نہیں. یہ جعلی بنوٹی پیر ساڑھا انہاں نال کوئی تعلق نہیں جائے. جعلی پیر وہ بھی ہے جی دی نگاہ تیری جیب وال ہوئے. ماشاءاللہ آؤ گے تو کی لے کے آؤ گے, جاؤ گے تو کی دے کے جاؤ گے. جعلی پیراں دا یار تے اصلی ہو جی دی توجہ جی دی نگاہ تیری جیب وال نہ ہوئے تیرے دل والا ہوئے. اور تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں, بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں. خواجہ صاحب میرے پیر ہی نہیں سن, بہت بڑے علامہ زمان. جس ویلے شرطیاں نے گل کی تھی خواجہ صاحب نے دو گلاں کی تھی, شرطے تو دوڑ گئے. وہ متول ہے مولوی لے, اور مولوی بھی خواجہ صاحب نے کیویں گل کر سکتے سن. انہاں دا علم وہ کنویں دے مینڈک والا تو خواجہ صاحب علم دا سمندر. اوتھے دے مولوی بھی دوڑ گئے. اخیر طے ہویا کہ خواجہ صاحب دا تے قاضی صاحب دا مناظرہ ہوئے گا. مدینہ شریف دا قاضی ہے او دے نال خواجہ صاحب دا مناظرہ. یار بیٹھ جاؤ بیٹے, بیٹھ جاؤ. مناظرے واسطے حضرت خواجہ صاحب جدوں کمرے تشریف لے گئے نا, جو قاضی صاحب بھی تھے اور بھی بیٹھے سن, خواجہ صاحب نے بڑے پیار نال فرمایا جے تسی مینوں اجازت دیو تے میں مناظرے تو پہلے 2 رکعتاں نہ پڑھ لاں. انہاں کہ تو پڑھ لے. ہن خواجہ صاحب نے انج دیاں 2 رکعتاں شروع کیتیاں جڑیاں نہ کدی سنیاں نہ کدی ڈٹھیاں نہ پڑھیاں. اچھی اچھی نیت کی تھی نے 2 رکعت نماز نفل عبادت اللہ دی منہ طرف کعبہ شریف دی. اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک. اچھی اچھی سورت فاتحہ بھی اچھی, بعد علی سورت بھی اچھی. اللہ اکبر کہہ کے رکوع چلے گیا. سمع سبحان ربی العظیم سبحان ربی. اچھی اچھی تسبیحاں رکوع دیاں پڑھیں. سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد. وہ بٹر بٹر ویکھی جانے کری کی جاندا بابا. خواجہ صاحب اللہ اکبر کہہ کے سجدے گئے, جاندیں زمین چمی. سبحان ربی اللہ لا, پھر سبحان ربی اللہ لا, پھر سبحان ربی اللہ لا. متھا نہیں لایا, نک نہیں لایا, بس 3 واری چمیا سبحان ربی اللہ لا آکھیا, سجدوں سر چک لیا. انجی دوجا سجدہ کیتا, انجی 2 رکعتاں پڑھ کے نہ سلام پھیر کے آکھیا چلو بھی کرو شروع مناظرہ. انہوں نے کہا بابا تیرے نال مناظرہ کی کریے, تینوں تے نماز ہی نہیں ہوندی. فرمایا مینوں نماز کیوں نہیں ہوندی ہے؟ بابا تیری تے نماز ہی نہیں ہوئی, تیرے نال مناظرہ کی کریے, مناظرہ تے جوڑ والے نال کری دے. فرمایا میری نماز کیوں نہیں ہوئی؟ تواڈے سامنے میں قبلے ال منہ نہیں کیتا, تواڈے سامنے میں اچھی اچھی نیت نہیں کیتی, پھر تکبیر تحریمہ نہیں کہی, ثنا نہیں پڑھی, سورت فاتحہ نہیں پڑھی, بعد والی سورت نہیں پڑھی, پھر تواڈے سامنے رکوع نہیں گیا, پھر رکوع کھلوتا نہیں, پھر سجدے نہیں گیا, 3 واری زمین چم کے سبحان ربی اللہ نہیں پڑھی. انہوں نے کہا بابا تینوں کیویں دسیے یہ چمن نال سجدہ نہیں بندا. تے سجدہ جڑا ہے یہ نماز دا رکن فرض ہے. دیکھیں نا جنی سجدہ نہ ہوئے گا تو نماز نہیں, تیرا متھا نہیں لگا, سجدہ نہیں ہویا. فرمایا میں تواڈے سامنے 3 واری چمیا نہیں, سبحان ربی اللہ نہیں پڑھیا. انہوں نے کہا بابا تینوں کیویں دسیے جنی دیر تک متھا نہ لگے سجدہ نہیں بندا. اے سجدہ نہ ہے وضع الجبہت علی الارض. خواجہ صاحب نے فرمایا اچھا جے میں نیت بھی کراں, قبلے وال منہ بھی کراں, تکبیر تحریمہ بھی آکھاں, ثنا بھی پڑھا, سورت فاتحہ بھی پڑھا, بعد علی سورت بھی پڑھا, پھر رکوع بھی جاواں, رکوع دیاں تسبیحاں بھی پڑھا, پھر قوماں بھی کراں, پھر اس تو بعد سجدے بھی جاواں, متھا نہ لاواں, صرف چماں تے سجدہ نہیں. تے جدوں میں سونے دے روزے دی جالی نو چمیا سی, اور نماز دی نیت بھی نہیں سی, قبلے وال منہ بھی نہیں سی, متھا بھی نہیں لگا. جب نماز چمن نال سجدہ نہیں بندا تے روزے دی جالی چمن نال سجدہ کیویں بن جائے گا؟
یا رسول جو قاضی صاحب نے گل سن کے روحن کہنے کہ مجنون بابا تو تے جانا تیرے نہ گل ہی نہیں کردے تو تے پاگل ہے پھر اخیر نہیں تو پاگل اسی نے گل ہی نہیں کردے او صادق ہوں اپنے قول کا غالب خدا گواہ صادق ہوں اپنے قول کا تھوڑا جا تصرف نال صادق خدا گواہ صادق ہوں اپنے قول کا صادق ہوں اپنے قول کا صادق خدا گواہ صادق ہوں اپنے قول کا صادق خدا گواہ سچ کہتا ہوں کہ جھوٹ کی عادت نہیں مجھے سچ کہتا ہوں کہ جھوٹ کی عادت نہیں مجھے نعرہ تکبیر ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت عاشق رسول حضرت علامہ محمد سید احمد صاحب اثر دیگر گوشہ فقیہ الاثر خدا کرے تیری مدد خدا کرے تیری مدد نور المصطفیٰ نور المصطفیٰ صاحب نور المصطفیٰ اللہ دی قسمیں نہ دی مدد نہ ہوئے تو میں ٹراں کی میں کل دل چاہ گئی تو ہم دس دینا پچھلے سال نارووال تے نال ایک پینڈے ڈونگیاں 2 دن جلسہ سی ہوتے شاید اگے بھی میں کسی کا دسی گل ہے نارووال تو بعد ڈونگیاں میں تقریر کی تھی تقریر تو بعد ایک درویش جب بندہ آ گیا چادر بنی وڈیری جی عمر سفید داڑھی میں نے کہا اسد صاحب میں تیرے نال گل کرنا چاہنا وکھرے ہو کے میں کہ بسم اللہ میں نے کلیاں کر کے کہنے لگا جی پتہ نہیں تو مننے کہ نہ مننے لیکن میں سچ کہنا پیا جنی دیر تک تو تقریر کر دینا سرکار غوث پاک تیری کنڈ پیچھے کھلوتا ہے بابے پیچھے تسبیحاں پھیرن والے نہ ہون اب بزرگاں دی مدد نہ ہوئے تے انج گلاں نہیں بندی تو آنا چومنا سجدہ تے سن ترمذی شریف نبی کریم علیہ السلام جدوں کدی سیدہ فاطمہ زہرا طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ
نبی کریم علیہ السلام جدوں کدی اپنی شہزادی دے گھر تشریف لیاوندے سیدہ فاطمہ زہرا نبی کریم علیہ السلام نو آوندیاں ویکھ کے اپنی جگہ تو کھڑیاں ہو جاندیاں، کھڑیاں ہو کے نبی پاک علیہ السلام دا ہاتھ مبارک چومدیاں، ہاتھ چوم کے اپنی مسند تے بٹھاندیاں کہ جے کدی سیدہ فاطمہ زہرا نبی کریم علیہ السلام دے گھر تشریف لے جاندیاں، رب دا لاڈلا محبوب جنتی عورتاں دی سردار نو آوندیاں ویکھ کے اپنی جگہ تو کھلو جاندے، سیدہ فاطمہ زہرا دا متھا چومدے اپنی جگہ تے بٹھاندے۔ مسلماناں توجہ کری کہ چومنا سجدہ ہوندا، سیدہ فاطمہ زہرا کدی نبی پاک دا ہاتھ نہ چومدیاں تے رب دا لاڈلا محبوب کدی اپنی صاحبزادی دا متھا نہ چوم دے۔ تو آنا چومنا سجدہ ہے؟ صحابہ فرماندے نے کننا نقبلو ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجلہ، اسی سرکار دے ہتھاں پاکاں نو وی چومدے سا، سرکار دے پیراں پاکاں نو وی چومدے سا۔ بخاری 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 دنے بخاری دوپہر بخاری رات بخاری 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 دا ٹھیکہ چکیا لوگاں نے۔ اب بخاری اور مسلم دا نام لین والے کبھی پڑھیا مریا بھی کرے۔ ایک واری امام مسلم امام بخاری کو لائے، آ کے ترلا ماریا، اے محدثین دے سردار مہربانی کر کے نا اپنا پیر مبارک اگے کرو، اج میں تواڈے پیر نو چومنا چاہنا۔ پیر نو چومنا جے سجدہ ہوندا جے شرک ہوندا، اللہ دی قسم کدی امام مسلم شریف دے مؤلف اے کدی امام بخاری دی بارگاہ ترلا نہ کر دے، جے ترلا کر ہی لیا سی تے امام بخاری کہہ دے تینوں ہویا کی ہے تینوں پتہ نہیں، اے تے پیر چومنا شرک ہے، پیر چومنا حرام ہے، کی کری جانا تیرا عقیدہ خراب ہو گیا، مرے مسلم تو بریلوی بن گیا ہے۔ اے نہیں آکھیا امام مسلم نے پیر چومن دا ترلا کیتا، امام بخاری نے عرض قبول کر کے دس دیتا سجدہ ہور چیز ہے، ہاتھ پیر دا بوسا ہور چیز ہے۔ ایویں سنیاں دے دوالے نہ ہوئی، کدی اکھاں چکھاں پئیاں تے مہنگیاں پہن گئیں۔ دنیا ویکھے گی جاؤ الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ یہ کیسا مسئلہ ہے کہ چومنا سجدہ ہے، چومنا شرک ہے؟ کیڑا وہ تو گل پوری ہو گئی کہ چپ کر گیا کہ وہ ایک نا بولی جائے نہیں چومنا سجدہ ہے، چومنا سجدہ ہے، چومنا شرک ہے، ٹلیا ہی نا۔ میں بڑیاں دلیلاں دیتیاں، حدیثاں پڑھ کے سنائیاں کہ نہیں سجدہ شرک ہے، یہ چومنا سجدہ ہے۔ اخیر میں پھر کھرکھرا نمبر 2 استعمال کیتا جی، کھرکھرا نمبر 2۔ تو میں ایک کھرکھرا جان دیو نا، تواڈے کول کھرکھرا ہے نہ گھوڑیاں نو پھیرن والے، تے میرے کول کھرکھرے نے نہ کھوتیاں نو پھیرن والے۔ یقین کر لو ہر سائز دا کھرکھرا ہے، جس طرح دی کھرک اودا دا کھرکھرا۔ کدی کدی کھرکھرا نمبر 2 بھی ورتنا پیا جاندہ، جدوں کو بہت ہی ضد کرے نا، انہیں بہت ہی ضد کی تھی نہیں یہ چومنا تو سجدہ ہے، چومنا شرک ہے۔ میں کیا گل سن رہا
آندا کی گل ہے؟ گل تو سن آندا کی ہے؟ کیوں بیاہ ہویا تیرا؟ آندا کی مطلب؟ میں کہ سچی دس آندا مطلب کی؟ میں کیا ظالمہ جدے تے تینوں پیار آ جائے پتہ نہیں وہ دی کیڑی کیڑی تھان چوم لینا مینوں مصطفیٰ دے نا تے پیار ہوندا میں مصطفیٰ دا نا چوم لینا ایک ہی مسئلہ ہے یار کہ چمنا سجدہ ہے اور سجدہ نا ہے متھا زمین تے رکھن دا تے چمنا تے پیار دی نشانی ہے اچھا خیر بھئی اسی عبادت کی دی کر دیں کسی اور دی عبادت کوئی نہیں میں بھی چھڑن نہیں لگا فکر نہ کرا گل تے پوری کر کے جاؤں گا نا چلو جی دوجی قسم ہے شرک فی الذات شرک فی الذات دا معنی ہے کسی ہور دی ذات نو رب جا مننا لو خدا دی قسم میں اسی کسی ہور دی ذات نو رب جا سارے چوچا کنو مندے ہیں اسی مخلوق سے سب سے اولا سب سے بالا والا مولی سب سے بالا والا مولی سب سے اور سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا بھی سب سے سب سے بالا والا جڑا جڑا بندہ نبی پاک نو ساری مخلوق چوں اونچیاں مندا ہے نا او بے شک او چپ پڑے جڑا نہیں مندا بے شک چپ رہے تے خدا دی قسم مجمع لا کے نبی پاک دی شان سنانا اللہ دی سنت ہے کنجوسی نہ کرو دب کے رکھو سب سے اعلی سب سے بالا والا اور ملک کونین میں انبیاء تاجدار ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا قوم نبی تاجدار قوم اور سارے اونچوں میں اونچا سمجھ سے سارے اونچوں میں اونچا سمجھ سارے اونچوں میں اونچا اور سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا نبی ہے اس اونچے سے اونچا نبی سب سے اولا اعلی
سب سے بالا والا، سب تو اچا ساری مخلوق جو اچا اسی اپنے آقا نو مندے ہیں، لیکن رب دی قسم ہے اسی آقا دی ذات نو اللہ دی ذات جیا نہیں مندے۔ بولو نبی پاک علیہ السلام نو کنے بنایا ہے؟ کنے پیدا کیتا ہے؟ شانہ کنے دتیاں نے؟ جے اللہ نبی پاک نو پیدا نہ کردہ نبی پاک پیدا ہوندے؟ جے اللہ نبی پاک نو نہ بناندہ نبی پاک بندے؟ تے اللہ نو کنے بنایا؟ وہ تے آپ ہی ہے۔ انہوں کنے پیدا کیتا ہے؟ وہ تے ہمیشہ تو ہے، وہ تے آپ ہی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام اپنی ذات تے اللہ دے محتاج تے میرا اللہ کسے دا محتاج؟ بھائی اسی تے اے کہنے ہیں اسی کتھوں مشرکہ؟ لو جی 29 قسم شرک فی الصفات۔ شرک فی الصفات دا مطلب یہ ہے کہ رب جئی صفت کسے مخلوق وچ مننا۔ لو بھی رب کائنات دی قسم میں اسی رب جئی کوئی صفت نہ نبی پاک چ مننے ہاں، نہ کسے صحابی چ مننے ہاں، نہ کسے ولی چ مننے ہاں۔ ایتھے لوکاں نوں لگدی غلطی ایتھے اندنے نہیں اے شرک تے تسی کردے ہو، ابھی اسی نہیں کردے شرک۔ اے نہیں ویکھو نہ علم غیب اللہ دی صفت ہے کہ نہیں؟ کہ بالکل۔ تے تسی نبی پاک واسطے علم غیب نہیں مندے؟ میں کہ مندے ہیں۔ حاضر ناظر اللہ ہے کہ نہیں؟ میں کہ بالکل۔ تے تسی نبی پاک نو حاضر ناظر نہیں مندے؟ میں کہ مندے ہیں۔ حاجت روا تے مشکل کشا ہونا اللہ دی صفت ہے کہ نہیں؟ میں کہ بے شک۔ تے تسی نبی پاک نو حاجت روا نہیں مندے، مشکل کشا نہیں مندے؟ میں کہ مندے ہیں۔ داتا تے اللہ ہے نا؟ میں کہ بے شک۔ تے تسی لاہور والے نو داتا نہیں مندے؟ میں کہ مندے ہیں۔ آ شرک نہیں تے اور کی یہ اللہ دیاں صفتاں دوجیاں چ نہیں مندے؟ میں کہ غلطی نہ کر، روند نہ مار۔ سن کدی کدی اکو لفظ خالق اور مخلوق دونوں تے بولیا جاندہ ہے۔ اکو لفظ خالق اور مخلوق دونوں تے، پر شرک نہیں بندا۔ شرک ادوں بندا ہے جدوں معنی چ برابری ہوے، جے معنی چ برابری نہیں تے لفظ ایک آن نال شرک بن سکدا۔ تانوں گل دی پوری سمجھ نہیں آنی، میں 2-4 مثالاں دے لاں۔ کی خیال ہے اللہ تعالیٰ زندہ ہے کہ نہیں؟ کچھ ہی بولو۔ اللہ کی ہے تے تسی اللہ بھی تسی بھی او بھی زندہ تو بھی زندہ، لفظ ایک کو دونوں دے آیا ہی تے کی خیال ہے شرک ہو گیا؟ اور لفظ پاویں ایک آیا معنی تے برابری نہیں نا۔ جس معنی چ اللہ زندہ اس معنی چ تو تے میں زندہ، تے شرک کتھوں بنے گا؟ اللہ نو کنے زندہ کیتا ہے؟ وہ تے آپ ہی ہے۔ تینوں مینوں کنے زندہ کیتا ہے؟ اسی اپنی زندگی چ اللہ دی رحمت دے محتاج تے میرا اللہ کسے دا محتاج۔ اور جدوں اینا فرق ہوئے ادوں شرک بندا۔ ایک مثال اور سن لے۔ اللہ دی صفت ہے اللہ تعالی سمیع بھی ہے بصیر بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا 15واں سپارہ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ اللہ تعالیٰ دی صفت اللہ سمیع بھی ہے بصیر بھی ہے۔
پر جدوں واری تیری تے میری آئی قرآن دیا آیتاں بولیاں 29 سپارہ سورہ انسان پہ پڑھنا سورہ دار پہ پڑھنا اللہ ارشاد فرماندہ خلقنا الانسان من نطفت امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا اساں انسان نو مکس نطفے چو پیدا فرمایا تاکہ دی پرکھ ہو جائے پھر اساں انہوں سمیع وی بنایا بصیر وی بنایا اللہ وی سمیع بصیر تو تے میں وی سمیع بصیر او بھی سنتا تے ویندا تو تے میں وی پر شرک نہیں بنے گا لفظ کو آیا شرک نہیں بنے گا کیوں مانے جے برابری کوئی نہیں تینوں مینوں سمیع بصیر کنے بنایا اللہ نو کنے بنایا وہ آپ ہی ہے میں تے تو سمیع بصیر ہونے چلا دے محتاج تے میرا اللہ کسے دا محتاج ایک مثال سن لو اللہ تعالیٰ دی شان ہے اللہ رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم اللہ تعالیٰ رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے پر یارو جدو آمینہ دے لال دیواری آئی صدیق دے آقا دیواری آئی فاروق دے مولا دیواری آئی عثمان دے ملجا دیواری آئی علی دے ماوا دیواری آئی فاطمہ زہرہ دے ابا جان دیواری آئی حسنین کریمین دے نانا جان دیواری آئی تیرے تے میرے لجپال آقا دیواری آئی سورت توبہ اللہ دا قرآن بولیا لقد جاءکم رسول انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم اللہ بھی رؤوف رحیم سونا بھی رؤوف رحیم لفظ کو آیا نا شرک بن جائے گا نبی پاک نو رؤوف رحیم کنے بنایا اللہ نو کنے بنایا وہ آپ ہی ہے وہ تے ہمیشہ تو ہیں آپ ہی ہے سرکار رؤوف رحیم ہونے یار گالی نے بیٹھ دیں اپنی ہر شان وچ اللہ دی رحمت دے محتاج تے میرا اللہ کسے دا محتاج ہون سمجھ علم غیب اللہ دی بھی صفت ہے نبی پاک نو بھی علم غیب عطا ہوئے ہے لفظ کوئی آیا ہے او بھی حاضر ناظر اے بھی حاضر ناظر او بھی حاجت روا اے بھی حاجت روا او بھی مشکل کشا اے بھی مشکل کشا لفظ ایک ہی آیا ہے پر فرق ان ہے کہ اے ساریاں شانہ نبی پاک نے کدے کلوں لئیاں نے اے ہر شان ہر کمال اللہ دے محتاج تے میرا اللہ کسے دا محتاج نہیں وڈے مشرک ہو تسی داتا فقط اللہ کی ذات ہے باقی سب شرک و بدعت ہے ادھروں داتا صاحب دورو شروع ہونا ہے ادھروں سٹکر چھپنے شروع ہو جانے ہیں داتا فقط اللہ کی ذات ہے او کی 90 چٹی والے ہو ایس مسیتے آ کے اللہ دا دین سنن والے ہو کی خیال ہے لفظ داتا ڈڈ ہے کہ لفظ رب اللہ تو بغیر کسی اور نو رب کیا جا سکتا ہے کالی نہ کرو قرآن نے آکھیا جے آکھیا قرآن نے دھیان نال سن 12واں سپارہ ہی تے سورت یوسف ہی یوسف علیہ السلام گیا نا جدوں جیل وچ تے دو بندے اور بھی ایک سی بادشاہ دا ساکی تے دوجا سی بادشاہ دا باورچی ساکی بادشاہ نو شراب پیوندا سی تے باورچی بادشاہ دی روٹی پکاندا سی دوواں تے لگا الزام کہ انہاں دوواں رل کے بادشاہ نو زہر دین دی سازش کیتی ہے
سازش دے الزام وچ دوویں حوالات آ گئے. ایک دن دوویں حضرت یوسف علیہ السلام کو لائے تے آ کے کہنے لگے یوسف اساں دوواں ایک ایک خواب ویکھیا. ساکی کہنے لگا میں خواب ویکھیا انی آصر خمرا انگور ہاتھ وچ پھڑ کے نچوڑ کے شراب پیا بنانا. باورچی بولیا کہنے لگا میں خواب ویکھیا میرے سر تے روٹیاں نے ہوا چوں فضا چوں پرندے آ کے چنجاں نال توڑ کے روٹی کھا رہے ہیں. نبئنا بتأویلہ انا نراک من المحسنین. سانو خواباں دی تعبیر دس تو بندہ بڑا چنگا لگنا ہے. یوسف علیہ السلام نے پہلے اپنے علم دا مظاہرہ فرمایا پھر اللہ دی توحید سنائی اس تو بعد خواباں دی تعبیر دسی تے جنہ لفظاں نال تعبیر بیان کیتی قرآن نے انہوں بیان فرمایا. یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ دے پیارے نبی بولے یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا. اوے میرے جیل دیو ساتھیو تواڈے خواب دی تعبیر ہے کہ ایڑا ساقی ہے نا ساقی یہ بری ہو جائے گا. ادھے تے الزام ثابت نہیں ہوئے گا. بری ہو کے اپنی ڈیوٹی سنبھالے گا. ڈیوٹی سنبھال کے کرے گا کی فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا. اپنے رب نو شراب پیائے گا. کنو شراب پیائے گا؟ وہ رب کیڑا جڑا شراباں پیندا ہے؟ وہ کیڑا رب ہے شراباں پین والا؟ ایک رب اللہ، ایک رب بادشاہ. رب دا مانا پالن والا پالدا اللہ بھی ہے پالدا بادشاہ بھی ہے. لفظ دوواں تے ایک آیا پر شرک نہیں بنے گا. کیوں؟ پالدا اللہ بھی ہے پالدا بادشاہ بھی ہے پر مانج بڑا فرق ہے. اللہ نو پالن لگیا بادشاہ بھی پالدا پر پہلے کسے کولو نظرانہ لے، پہلے کسے کولو جرمانہ لے، پہلے کسے کولو ٹیکس لے تاں پالدا. اللہ بھی پالدا اللہ نو پالن لگیا کسے کولو کچھ لینا نہیں پیندا. ایک ہی او داتا، ایک لاہور والا داتا، داتا دا مانا دین والا او بھی دیندا اے بھی دیندا پر فرق ہے نا اونوں دین لگیا کسے کولو لینا نہیں پیندا. لاہور والا ادھروں لئی جاندا ادھر دئی دا.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الشرك لظلم عظيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بڑی محبت نال درود شریف پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين
الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر صدر محترم زینت اہل سنت نازش اہل سنت محسن اہل سنت صاحبزادہ والا شان پیکر صدق و صفا جناب صاحبزادہ محمد نور المصطفیٰ دامت برکاتہم العالیہ انتہائی قابل صد احترام علماء کرام میرے بزرگوں دوستو میں تے تسی اج اللہ وحدہ لا شریک دا سچا دین سنان واسطے حاضر ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ایتھے میرا تواڈا آنا قبول فرمائے میرے جس دوست بزرگ نے اج دی اس بابرکت مقدس اور روحانی محفل واسطے کسی طرح بھی کوئی حصہ لیا ہے اللہ تعالیٰ او دیاں میریاں سب حاضرین سامعین دیاں ساریاں دینی دنیاوی مشکلاں آسان فرمائے اللہ تعالیٰ مینوں تانوں سبنوں حسنین کریمین دے نانا جان دی شفاعت نصیب فرمائے نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم دی اس دنیا دے اندر تشریف آوری تو پہلے ہر طرف کفر شرک دا دورہ سی
ویسے کم از کم ہر دور دے اندر 7 بندے تے توحید تے قائم رہے، لیکن بالعموم سرکار دی جلوہ گری تو پہلے شرک دا ہڑ آیا سی۔ سچے پروردگار دے مقابلے تے لوکاں اپنے ہتھیں بت کڑ کے انہاں نوں الہ اور معبود دا درجہ دیتا سی۔ ایڈے بے وقوف کہ خود بنایا ہے، پتھر دا بت بنایا ہے، لکڑ دا بت بنایا ہے، خود بنایا ہے، خود کڑیا ہے، پھر کہنا یہ ساڑا کرنی والا ہے جی۔ ایڈے بے وقوف، او دی عبادت کرنی، پوجا پاٹ کرنی، او دے نا دے چڑھاوے چڑھانے۔ پر جدوں نبی کریم علیہ السلام نے آ کے توحید دا ڈنکا بجایا، ایک معبود دی الوہیت دا سبق لوکاں نو سنایا، اپنی نبوت و رسالت دی جس ویلے سرکار نے دعوت دیتی تے ہولے ہولے پھر حال کی بن گیا کہ کفر و شرک کی کالی گھٹائیں ہو گئیں ساری دور، کفر و شرک کی گھٹائیں ہو گئیں ساری، مشرق و مغرب دنیا اندر، مشرق و مغرب دنیا اندر ہو گیا نور ہی نور، نبی جی اللہ 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 لا الہ اللہ اللہ اللہ۔ یہ وقت بھی آ گیا، شرک اینا مک گیا، یہ وقت بھی آیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن ارشاد فرمایا، ہن مینوں تیرے کولوں شرک دا ڈر نہیں۔ ایک جگہ فرمایا کہ شیطان جزیرہ عرب دے اندر مایوس ہو چکیا ہے، ہن او دی عبادت نہیں ہوئے گی، عبادت ایک پروردگار دی ہوئے گی۔ فرمایا مینوں ہن شرک دا ڈر نہیں رہا، بس اے ڈر ہے تسی دنیا دار بن جاؤ گے۔ کہ بخاری اور مسلم دی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے کی فرمایا، ہن مینوں تواڈے کولوں شرک دا ڈر نہیں، لیکن پتہ نہیں، لوکاں نوں عقل نہیں، سوچ نہیں، رولا پائی جان گے، شرک بہت ہو گیا ہے، شرک بہت پھیل گیا ہے، ادھروں آواز آئے گی، ادھروں آواز آئے گی، لٹریچر آئے گا، تقریراں کیسٹاں تقسیم ہون گیاں، شرک بہت پھیل رہا ہے۔ جدا کلمہ پڑھیا جے گل ان دی سچی ہے یا انہاں مولویاں دی؟ سرکار نے فرمایا مینوں تواڈے تو شرک دا ڈر نہیں۔ تو پھر سوچنا والی گل یہ ہے، سرکار نے فرمایا مینوں تواڈے کولوں شرک دا ڈر نہیں، یہ مولوی بھی قرآن پڑھ دے نے، بخاری تے مسلم یہ بھی پڑھ دے نے،
پھر کی وجہ ہے کیوں شرک دا فتوا لان گے؟ یہ بھی سوچنے والی گل ہے نا. کلیئر کٹ سرکار نے فرمایا مینوں تواڈے تو شرک دا ڈر نہیں. اس دے باوجود قرآن بھی پڑھتے ہیں حدیث بھی پڑھتے ہیں، کیوں فتوا لاندے؟ اے دا جواب بھی اللہ دے محبوب علیہ السلام نے 1400 ورے تو پہلے دے دیتا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے ایک دن ارشاد فرمایا میرا کلمہ پڑھنا لیو، مینوں ایک ٹبر کولو تواڈے بارے بڑا ڈر لگتا ہے. سرکار نے فرمایا یہ ٹبر قرآن بڑا پڑھے گا. وَكَانَ رِدَاؤُهُ الْإِسْلَام، تے اس ٹبر دا اوڑنا بچھونا اسلام بن جائے گا. ہر وقت اسلام 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 دی رٹ لائے گا. سویرے اسلام، دوپہر اسلام، شامی اسلام. اللہ دے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تے رب او دے منہ تو اے اسلام دا نور کھو لے گا. اے ہتھیار پھڑ کے ویپن پھڑ کے اپنے گوانڈیاں نہ لڑے گا. حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ حدیث دے راوی نے صحابہ کرام نے عرض کیتا آقا ایک قرآن پڑھنا لا ٹبر اسلام اسلام دی رٹ لون والا ٹبر جدوں گوانڈیاں نہ لڑے گا تے لڑائی دی بیس کی بنائے گا؟ لڑائی دی وجہ کنوں بنائے گا؟ اللہ دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا بیس بنائے گا شرک نوں. آکھے گا اوے مشرکو شرک کری جاندے ہو؟ صحابہ نے عرض کیتا سونیا پھر ایک ٹبر ہوئے گا جنہ تے شرک دا فتوہ لگے گا، ایک ٹبر ہوئے گا جڑا شرک دا فتوہ لائے گا. سونیا انہاں دوواں چوں ایماندار کون ہوئے گا تے بے ایمان کون ہوئے گا؟ اتیانہ سنی میرے لجپال دا فرمان نہیں جڑا اپنی مرضی نال بولدا نہیں. جے شک کریں گا تے اپنے ایمان دی خیر منا ایمان نہیں رہے گا. یہ او سرکار دا فرمان ہے جدے بارے رب نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. سونیا پکا بے ایمان ہے جڑا تینوں اپنے جھگڑیاں چ حاکم نہ منے. او سرکار دا فرمان ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنہ وچاریاں تے شرک دا فتوہ لگے گا او تے بے ایمان نہیں ہونگے بل رامی شرک دا فتوہ لاؤن والا آپ فتوہ لاؤن دی وجہ نال بے ایمان اور کافر ہو جائے گا. حدیث نو ضعیف نہ کھیں صحیح دست پڑھتا پہ حدیث. جے نہیں اعتبار تے تفسیر ابن کثیر 9ویں سپارے دی چک کے لیا میرے سامنے حوالہ کٹ کے نہ وکھاواں تے صحیح دست نہ کے. ذرا دھیان نال سوچیو اج شرک دا فتوہ لگدا کدے تے ہے؟ اے ساڈے سنیاں تے. اسی کہہ دیئے نا یا رسول اللہ انظر حالنا آکھن گے شرک ہے. اسی کہہ دیئے نا رب نے اپنے محبوب علیہ السلام نو غیب دا علم عطا فرمایا شرک ہے.
اسی آکھیے نہ کہ رب دا محبوب اج بھی انہاں نو پاک کردہ ہے جڑا ادھر توجہ کردہ ہے. اے شرک ہے، اے شرک ہے. یہ فتوہ کدے تے لگدا ہے تے لاؤندا کون ہے؟ ہن فیصلہ آپ ہی کر لے ایمان والا کون ہے تے بے ایمان کون ہے. چونکہ پراپیگنڈے دا زور ہے نا تے خام خواہ لوکاں دے ذہناں نو پراگندہ کیتا جاندا ہے. مشرک نے، بے ایمان نے، شرک کردے نے. صاحبزادہ صاحب نے حکم دیتا ہے مینوں کہ تو مسئلہ شرک دا بیان کرنا ہے کہ شرک آندے کنوں نے، تاکہ جے میری یہ تقریر چنگی طرح سمجھ لئی اپنے دل و دماغ وچ بٹھا لئی اللہ دی رحمت تو امید ہے پھر کوئی بے ایمان تواڈے دل دماغ وچ شک دا کنڈا نہیں چوب سکے گا. اج تقریر ہے ذرا اوکھی تے اس واسطے دھیان نال سنو کہ تواڈے نال میری سلام علیکم بھی شاید پہلی ہری ہو رہی ہے. پہلی دفعہ تواڈے پنڈ چ آیا تے توجہ جڑی ہے تواڈی ساری میرے ال ہونی چاہیے. شرک نہ ہے اللہ سچے نال کسے نو برابر منن دا. جدوں کسے ہور نو اللہ سچے دے برابر من لئیے اے دا نا کیے شرک. شرک دیاں موٹیاں موٹیاں قسماں دو نے، لیکن گل نو ذرا سمجھان واسطے علماء نے اے دیاں 3 قسماں بیان کیتیاں نے. اللہ تو بغیر جے کسے ہور نو لائق عبادت من لئیے تے ان دا نام ہے شرک. اللہ تو بغیر کسے ہور دی ذات نو اللہ دی ذات جیا من لئیے تے ان دا نام ہی ہے شرک. اللہ تو علاوہ کسے ہور دے اندر رب جئی کوئی صفت من لئیے تے ان دا بھی نام ہے شرک. اب میری گل ذرا توجہ کرنا تے تانوں سمجھ لگ جائے گی. اللہ تو بغیر کسے ہور نو لائق عبادت منیے تے اے دا نام بن جائے گا شرک فی العبادت. اللہ تو بغیر کسی ہور دی ذات نو رب دی ذات جیا من لئیے تے اے دا نام ہو جائے گا شرک فی الذات. تے اللہ تو بغیر کسے ہور دے اندر رب جئی کوئی صفت من لئیے تے اے دا نام بن جائے گا شرک فی الصفات. لو میرے دوستو اللہ دے گھر وچ بیٹھا اللہ دے نام دی قسم کھا کے آنا خدا دی قسمیں اسی شرک نہیں کردے. اللہ دی قسمیں اسی مشرک نہیں شرک نہیں کردے. ان میں ڈیٹیل نال کلی کلی چیز بیان او سانو مشرک آندے ہو او سانو اوے ساڈے گھر تے جمے نا منڈا اسی نوا تو آ کے پہلا کم پتہ کی کری دا ویکھیا نا اسی کی کہی دا او دے کانے چ اذان وچ کلیئر کٹ انہوں سنا دئی دا او جم دے ہی اشہد اللہ الہ الا اللہ گواہی دینا کہ اللہ تو بغیر کوئی اور عبادت دے لائق نہیں. وہ سانو مشرکان دے ہو جا
حضرت صاحب زادہ صاحب دے کول کوئی آ جائے عیسائی ہندو آکے حضور میں مسلمان ہونا چاہنا، کوئی عیسائی میرے کو آ جائے جناب میں مسلمان ہونا چاہنا، سنیاں دے کسے بھی مولوی صاحب کول کوئی کافر اسلام قبول کرن واسطے آئے تے اسی سب تو پہلا کم کی کری دا ہے انہوں کلمہ پڑھائی دا ہے تے کلمہ شریف دے 2 جز نے تے پہلا جز کی ہے انہوں کہی دا پتر پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ تو بغیر کوئی عبادت دے لائق نہیں، ساری کائنات وچوں ساری مخلوق چوں اچا شان رب دے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائے اسی انہاں نو معبود نہیں مندے، اللہ دا محبوب مننے آ، رسول مننے آ، پائی اسی شرک نہیں کرتے۔ تسی کدی عبادت کر دیو؟ کدی تسا نبی پاک علیہ السلام دی عبادت کیتی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق دی، مولا علی دی، غوث پاک دی عبادت کی کر دیں؟ اچھی کہہ دیو کیوں اللہ دی عبادت کر دیں؟ کیونکہ رب نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، ابھی پیارے تیرے رب دا تے فیصلہ ہے کہ عبادت صرف اس اللہ دی اور کسی دی عبادت ہے ہی نہیں۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، ایک جگہ فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، تے ایک جگہ فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ وہ اسی کسی اور دی عبادت نہیں کردے، کدی عبادت کردے ہاں؟ عبادت دا معنی بھی دسی جائیں، عبادت آندے کنوں نے تاکہ شک بالکل ہی مک جائے۔ گل ہے تھوڑی جی اوکھی، دھیان کرنا پے گا جی۔ عبادت دا اکثر لوکاں نے معنی کیتا ہے عاجزی دی انتہا، اقصى غایت التذلل، جدوں عاجزی دی انتہا ہو جائے تے ایندا نام ہے عبادت۔ لیکن مینوں یہ گل سمجھ نہیں آئی، نماز جدوں شروع کری دیئے اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہہ کے ہاتھ بن لئی دینے تے عبادت شروع ہو جاندی ہے کہ نہیں؟ تے سلام پھیرن تک ساری نماز عبادت ہے کہ نہیں؟ ہن یہ ساری عبادت ہے، ایک کھلونا بھی عبادت، رکوع جانا چک جانا یہ بھی، تے نک نال لکیراں کڑنیاں سجدے پہ جانا متھا ٹیک دینا یہ بھی کی ہے عبادت۔ قیام بھی عبادت، رکوع بھی، سجدہ بھی۔ رب نے عقل دیتی ہے، کی خیال ہے انہاں تیناں چیزاں چوں عاجزی بہتی کدے چھے؟ زیادہ عاجزی کدے چھے؟
جے عبادت دا معنی کریے نہ آجزی کی انتہا، پھر بھائی نماز وچ صرف سجدہ عبادت بنے گا، نہ رکوع عبادت بنے گا، نہ قیام عبادت بنے گا۔ اس واسطے عبادت دا اے معنی نہیں۔ گل سمجھ لگ رہی ہے نا؟ عبادت دا معنی کی ہے؟ عبادت دا معنی ہے کسے نو مستقل من کے، غیر محتاج من کے او دا ادب کرنا۔ ہو سکتا ہے گل تواڈی سمجھ چ نہ آئی ہوئے، لفظ دو کوکھے آ گئے نے، مستقل تے غیر محتاج۔ اگرچہ صاحبزادہ صاحب تے جڑے علماء پڑھدے پڑھاندے نے انہاں دے نزدیک جڑے لفظ بولن لگا وہ اصولاً شاید درست نہ ہون، پر گل سمجھان واسطے چھوٹی جی غلطی کر لینا۔ عبادت نہ ہے جدوں کسے دا ادب کریے معبود من کے، مستقل من کے، غیر محتاج من کے، یہ دا نام کی ہے عبادت۔ کہ جے ایو کم مستقل من کے نہیں، غیر مستقل من کے کریے، غیر محتاج نہیں، او دی رحمت دا محتاج من کے کریے، معبود من کے نہیں، جے او دا محبوب من کے کریے، پھر عبادت نہیں تعظیم بن جائے گا۔ میں گل نو ذرا سمجھان واسطے دو مثالاں بھی دے لاں تاکہ گل چنگی طرح رڑے چڑھ جائے۔ اب دیکھو اساں نیتی نماز اللہ اکبر ہاتھ بن کے کھلو گئے، نماز وچ ہاتھ بن کے کھلو کے اساں کدا ادب کیتا ہے؟ اللہ کی من کے، مستقل من کے، غیر محتاج من کے، انج کہہ لو معبود من کے۔ تے اساں ادب کیتا ہے نماز دے اندر کھلو کے اللہ دا انہوں مستقل من کے، غیر محتاج من کے، تے کھلونا عبادت بن گیا۔ اسی رکوع تو بعد نماز دے اندر ہاتھ چھڑ کے کھلو گئے، نماز دے اندر رکوع تو بعد قومے دے اندر ہاتھ چھڑ کے کھلو کے کدا ادب کیتا ہے؟ اللہ دا کی من کے، مستقل من کے، غیر محتاج من کے، معبود من کے، تے ہاتھ چھڑ کے کھلونا کی بن گیا؟ عبادت۔ پھر اسی چلے گئے سجدے، نماز دے اندر سجدے چ جا کے اساں کدا ادب کیتا ہے؟ اللہ دا کی من کے، مستقل من کے، غیر محتاج من کے۔ غیر محتاج دا معنی ہے جڑا کدی بھی کسے دا محتاج ہو ہی نہ سکے، غیر محتاج من کے، معبود من کے۔ ہن سجدہ کی بن گیا؟ عبادت۔ لیکن تساں کئی باری ویکھیا ہونا ہے تواڈے استاد آ گئے، تواڈے پیر و مرشد آ گئے، تسی انج کر کے کھلو گئے سامنے، استاد دا ادب کیتا، باپ دا ادب کیتا، پیر و مرشد دا ادب کیتا، ہاتھ بن کے لے کھلوتے اونجی جے جویں نماز وچ کھلوندے ہو، لیکن نماز وچ ہاتھ بن کے کھلو کے کدا ادب کیتا سی؟ کی من کے، مستقل من کے۔ ہن جدوں پیرو مرشد آئے نے، استاد آئے نے، ہن تساں ہاتھ بن کے کھلو کے کدا ادب کیتا ہے؟ استاد دا، پیر دا، کی من کے، مستقل من کے نہیں، غیر مستقل من کے، غیر محتاج من کے نہیں، او دی رحمت دا محتاج من کے، او معبود من کے نہیں، محبوب من کے۔ اوے نماز ہاتھ بن کے کھلونا عبادت بن جائے گا، پیرو مرشد استاد دے سامنے ہاتھ بن کے کھلونا تعظیم بن جائے گا۔ لو جی دوجی مثال،
نماز دے اندر اسی ہاتھ بن کے ہاتھ چھڑ کے کھلوتے ساں رکوع تو بعد اساں ہاتھ چھڑ کے کھلو کے کدا ادب کیتا سی کچھ بولو کی من کے مستقل من کے غیر محتاج من کے معبود من کے تے ہاتھ چھڑ کے کھلونا بن گیا عبادت تو میں کدی سکولے بھی پڑھتا رہا جدو میں سکول پڑھتا سا نا تے روز سویرے اسمبلی جدو ہوندی سی نا ساڑھے سکولے تے پہلے ایک منڈے نے کرنی تلاوت پھر پڑھ جانی نعت شریف پھر دو منڈیاں رل کے پاکستان دا قومی ترانہ سنانا پاک سرزمین شاد باد قومی ترانہ سنانا تے میں ویکھنا جس ویلے قومی ترانہ سنایا جان لگدا سی نا ہیڈ ماسٹر صاحب باقی سارے ماسٹر صاحبان سارے منڈے انج کھلو جاندے سن لو جی انج کھلوندے سن جی میں نماز وچ کھلوئی دا نماز وچ بھی ہاتھ چھڈ کے قومی ترانہ جدوں وجدا اودوں بھی ہاتھ چھڈ کے لیکن جدوں نماز وچ ہاتھ چھڈ کے ادب کریدا ہے کدا اللہ دا تے جدوں قومی ترانہ وجے ہن ہاتھ چھڈ کے کدا ادب کریدا ہے وطن دا پاکستان دا تے جدوں اللہ دا ادب کریدا ہے کی من کے انہوں مستقل من کے غیر محتاج من کے تے جدوں وطن دا ادب کریدا ہے کی من کے غیر مستقل من کے او دا محتاج من کے اوے نماز وچ ہاتھ چھڈ کے کھلونا عبادت بن جائے گا قومی ترانے آ رہی ہاتھ چھڈ کے کھلونا عبادت نہیں تعظیم بن جائے گا مینوں پتا کئی بولی سوچ دے پے نے لو اے تے اپنی گلاں کری جاندا ہے لے ہن تینوں دو مثالاں میں اللہ دے قرآن چوں سنانا چاہنا تاکہ شک بالکل ہی مک جائے جبریل علیہ السلام اللہ نو سجدہ کر دینے کہ نہیں ہاں شک ہے تانوں اچھی کہہ دیو جبریل جدوں رب نو سجدہ کردا ہے کی من کے مستقل من کے غیر محتاج من کے معبود من کے تے جبریل جدوں اللہ نو سجدہ کردا ہے تے وہ سجدہ کی بن جائے گا عبادت پر میں قرآن چ ایک اور نظارہ بھی پڑھیا جے اللہ تعالیٰ نے ایک واری فرشتیاں نو ارشاد فرمایا وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فرشتیوں جدوں میں آدم نو بنا لواں سنوار لواں برابر سرابر کر لاں روح پا دیا سارے اینو سجدہ کرنے یا اللہ بالکل ٹھیک تیرے آرڈر دی تعمیل کرانگے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام دا پتلا تیار فرمایا روح پائی اپنے محبوب دا نور جڑا ساری کائنات تو پہلے رب نے پیدا فرمایا حضرت آدم دے متھے دے اندر رکھ کے فرمایا اسجدو لی آدم چلو بھی سارے حضرت آدم نو کرو سجدہ اللہ فرماندہ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس جدو اللہ نے دیتا آرڈر جبریل بھی سجدے پہ گئے میکائیل بھی سجدے پہ گئے اسرافیل بھی سجدے پہ گئے اسرائیل بھی سجدے پہ گئے ست آسماناں دے فرشتے سجدے پہ گئے زمین والے فرشتے سجدے پہ گئے عرش اولاد دے جنہ دی ڈیوٹی سی او بھی سجدے پہ گئے یا اللہ کوئی فرشتہ رہتے نہیں گیا فرمایا نہیں فرشتیاں سارے سجدہ کیتا فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس فرشتیاں دے سارے سجدہ کیتا ہے کسی اجل مولوی وہ آکڑ گیا لعنت پاؤ اس بے ایمان مولوی تے جڑا رب دے پیاریاں دا ادب نہ کرے
جڑا رب دے پیاریاں دا ادب نہ کرے ساڈا کی لگتا ہے؟ لعنت پاؤ اس بے ایمان تے، اسی پیاریاں دی گل کرنے ہیں۔ بولو جبریل اللہ نو سجدہ کردا ہے کہ نہیں؟ تے اج حضرت آدم نو بھی سجدہ کیتا ہے کہ نہیں؟ وہ کام نہیں ہویا جڑا اللہ واسطے ہوندا تے وہی حضرت آدم واسطے، وہی کام ہویا ہے نا۔ بس فرق کہنا ہے جدوں اللہ نو سجدہ کردا ہے جبریل کی من کے، مستقل من کے، غیر محتاج من کے، معبود من کے، تے جدوں بابے آدم ہوراں نو سجدہ کیتا ادوں مستقل من کے نہیں، غیر مستقل من کے، غیر محتاج من کے نہیں، اپنے رب دیاں رحمتاں دا محتاج من کے، اوے معبود من کے نہیں، او دا پیارا من کے۔ پتہ لگا جدوں ادب کریے مستقل من کے عبادت بندا ہے، تے جدوں ادب کریے غیر مستقل من کے پھر عبادت نہیں تعظیم بن جاندا ہے۔ لو جی ایک مثال ہو یار، اگے جگہ نہیں تے تواڈے آن نال نہ ہو، توجہ نہیں بچے نہ اٹھاؤ، بچے نہ اٹھاؤ، جتھے جتھے جگہ ملدی جی۔ دوجی مثال قرآن کی، یوسف علیہ السلام چھوٹی جی عمر ہے، ایک دن آ گئے ابا جی کول، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ ابا جی میں خواب دیکھیا میرے سامنے 11 تارے بھی سجدے پہ گئے، چند بھی سجدے پہ گیا، سورج بھی سجدے پہ گیا۔ یعقوب علیہ السلام اللہ دے شان والے نبی ساری گل سمجھ گئے، آپ نے ارشاد فرمایا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ فرمایا پترا خواب اپنے ویرانو نہ دسی، شیطان انسان دا کھلا دشمن ہے، شیطان اکسائے گا، ویر تیرے خلاف دا کھیڑن گے۔ لو دوستو بزرگو گل نو مختصر کر دیں، عرض کردہ جاں، اخیر ایک دن پراواں نے حضرت یوسف علیہ السلام نو پھڑ لیا، مار دیں کٹ دیں لے گئے، کھو دے اندر جا سٹیا۔ ایک قافلہ مصر جا رہے ہیں، کھو جو حضرت یوسف علیہ السلام نو باہر کڑیا، اللہ دا پیارا نبی، اللہ دا سونا نبی حضرت یوسف علیہ السلام مصر دے اندر وکے تے خریدیا، عزیز مصر نے، وزیر اعظم نے خریدیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام وزیر اعظم دے کر رہن لگ پے، جدوں جوانی دا روپ چڑھیا وزیر اعظم دی بیوی عاشق ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ چرز کیتا، یا اللہ مینوں گناہ نالوں جیل چنگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل ہی چاہ گئے، جیل جان تو بعد کنہ عرصہ بعد باہر نکلے تے سیدھا تخت مصر تے جا بیٹھے۔ ایک وقت آیا قید پہ گیا، دانے دانے دے مصر والے بھی محتاج بن گئے، کنان والے بھی محتاج بن گئے۔ خیر اخیر وقت آیا جدو 11 برا بھی سامنے آئے، حضرت یعقوب علیہ السلام بھی سامنے آئے، حضرت یعقوب دی بیوی بھی سامنے آئی۔ جدو سامنے اللہ فرماندہ رفع ابویہ علی العرش وخروا لہ سجدا، حضرت یوسف علیہ السلام نے ماں پیو دونوں نو اپنے سامنے تخت تے بٹھایا۔ ہن یعقوب علیہ السلام بھی سجدے پہ گئے، حضرت یعقوب دی بیوی سجدے پہ گئی، یا 11 بھرا بھی سجدے پہ گئے۔ جدو سجدہ مکمل ہو گیا ہن یوسف علیہ السلام بولے، کہنے لگے یا ابتی ھذا تعویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا۔